سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 23، سورہ عنکبوت کا 3 رکوع اور 20ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا، یعنی جو قرآن پاک پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن کو جنہوں نے تسلیم نہ کیا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کو جنہوں نے تسلیم نہ کیا، جو اس بات کو نہیں مانتے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی امید نہیں، میری رحمت کی آس نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے محروم ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس پند و موعظت اور نصیحت کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور دلائل قائم کیے اور نصیحتیں فرمائیں، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، تو ان کی قوم کو کچھ جواب بن نہ آیا مگر یہ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ یعنی قوم کے پاس اب کوئی جواب نہ تھا، صرف ایک ہی بات انہوں نے کہی کہ حضرت ابراہیم کو قتل کر دو یا جلا دو۔ یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یا سرداروں نے اپنے متبعین سے، اپنے چیلوں سے انہوں نے یہ بات کہی۔ بہرحال کچھ کہنے والے تھے، کچھ اس پر راضی ہونے والے تھے، سب متفق تھے، اس لیے وہ سب قائلین کے حکم میں ہیں۔ یعنی پوری قوم نے یہ ایک ساتھ تو نہیں کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا جلا دو، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بیان کیا کہ پوری قوم نے یہ کہا۔ تو اس کی وجہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کہنے والے کچھ تھے، باقی پوری قوم راضی تھی، تو لہذا وہ بھی کہنے والے کے حکم میں ہیں۔ کیونکہ گناہ جو شخص کرتا ہے، کفر جو بکتا ہے، تو جو شخص گناہ پر راضی ہوتا ہے وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے، جو کفر پر راضی ہوتا ہے وہ بھی کفر کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی گناہ سے بچیں، اور جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں پر ہم خوش نہ ہوں، ان پر ہم راضی نہ رہیں، بلکہ ہم ناراض بھی ہوں، ناراضگی کا اظہار بھی کریں۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ جب آپ کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے عجیب و غریب نشانیاں ہیں۔ آگ اتنی کثرت سے تھی، آگ کا اس کثرت کے باوجود اثر نہ کرنا اور سرد ہو جانا، ٹھنڈا ہو جانا، اور اس کی جگہ گلشن باغ پیدا ہو جانا، اور یہ سب پل بھر سے بھی کم میں ہونا، یہ ساری عجیب و غریب نشانیاں ہیں۔ یعنی آگ اتنی زیادہ ہونے کے باوجود وہ اثر نہ کر سکی اور ٹھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی۔ اور یہ ایک لمحے سے بھی پہلے ہو گیا، یعنی ایک لمحے سے پہلے اللہ تعالی نے اس آگ کو سرد فرما دیا، اور یہ سب پل بھر سے بھی کم میں ہونا بہت بڑی نشانی ہے۔
ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وقال، اور ابراہیم نے فرمایا اپنی قوم سے، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے، پھر منقطع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں کچھ کام نہ آئے گی۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے کو برا کہو گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا۔ بت اپنے پجاریوں سے بیزار ہوں گے، سردار اپنے ماننے والوں سے بیزار ہوں گے، اور ماننے والے سرداروں پر لعنت کریں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بتوں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے اور پجاریوں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان میں سرداروں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کے فرما برداروں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ جتنے کافر ہیں، مشرک ہیں، چاہے وہ پیشوا ہوں، چاہے ان کا کہنا ماننے والے ہوں، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ ان کے جھوٹے خدا، مردود خدا کہ جو در حقیقت خدا نہیں، انہوں نے ان بے جان پتھروں کو خدا سمجھ لیا، وہ بت بھی جہنم میں ہوں گے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں جو تمہیں عذاب سے بچائے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے سلامت نکلے اور آگ نے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچایا، کچھ نقصان نہ دیا، فآمن لہ لوط، تو لوط اس پر ایمان لائے، تو لوط ابراہیم پر ایمان لائے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے یہ معجزہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں۔ ایمان سے تصدیق رسالت ہی مراد ہے، کیونکہ اصل توحید کا اعتقاد تو ان کو ہمیشہ سے حاصل ہے، اس لیے کہ انبیاء ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں اور کفر ان سے کسی حال میں متصور نہیں۔ فآمن لہ لوط، تو لوط ابراہیم پر ایمان لائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نبی نہیں مانتے تھے، یا حضرت لوط علیہ السلام اس وقت مومن نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کبھی بھی ایسی چیزوں کا ارتکاب نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کا اعلان فرمایا۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یعنی میں اپنی قوم کو چھوڑ کر جہاں اس کا حکم ہوگا میں وہاں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے سواد عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو حضرت اسماعیل عطا فرمائے،
اس کے بعد اسحاق عطا فرمائے، اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ یہاں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہوئے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، اور کتاب سے مراد یہ ہے کہ توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا میں ابراہیم کا ثواب اسے عطا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ پاک ذریت، پاک اولاد عطا فرمائی، پیغمبری ان کی نسل میں رکھی کہ ان کی نسل میں ہزاروں انبیاء ہوئے، کتابیں ان پیغمبروں کو عطا کی جو ان کی اولاد میں ہیں، اور ان کو مخلوق میں محبوب اور مقبول کیا کہ تمام اہل ملل اور ادیان، سارے دین والے حضرت ابراہیم سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی طرف نسبت فخر جانتے ہیں، یعنی یہ کہنے میں کہ ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے، ہم انہیں ماننے والے ہیں، یہ کہنے میں تمام دین والے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے دنیا کے اختتام تک درود مقرر کر دیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے نماز میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے حقداروں میں ہیں، ان اللہ کے مقبول بندوں میں ہیں جنہیں اللہ نے قرب خاص عطا فرمایا، جن کے لیے بڑے بلند درجات ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو نجات دی جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ اس بے حیائی کی تفسیر اس سے اگلی آیت میں بیان ہوتی ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راہ مارتے ہو، یعنی مسافروں کو قتل کر کے ان کے مال لوٹ کر راستہ مارتے ہو، راہ مارتے ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ مسافروں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے اس طرف گزرنا موقوف کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو، جو عقلاً و عرفاً قبیح اور ممنوع ہے۔ عرف کے اعتبار سے بھی یہ گندی چیز ہے، بری چیز ہے، ممنوع ہے، اور عقل کے لحاظ سے بھی یہ ممنوع ہے، بری چیز ہے، جیسے گالی دینا، فحش بکنا، گندی باتیں بکنا، تالی بجانا، سیٹی بجانا، ایک دوسرے کے اوپر کنکریاں مارنا، راستہ چلنے والوں پر کنکری وغیرہ پھینکنا، شراب پینا، تمسخر اور گندی باتیں کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر تھوکنا وغیرہ ذلیل افعال اور حرکات جن کی قوم لوط عادی تھی۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی کے گناہ کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری گندی حرکتوں میں مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس پر انہیں ملامت کی، ان میں سے گالی دینا، فحش بکنا۔ آج آپ دیکھیں بہت سے ایسے نوجوان ہیں کہ جب آپس میں دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں
تو ان کا کلام، ان کی گفتگو گالی سے شروع ہوتی ہے اور گالی پہ ختم ہوتی ہے. عام گفتگو بھی کر رہے ہوں گے تو ہر دوسرے جملے کے بعد گندی گالی، اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، گندی باتیں کرنا. یہاں فرمایا کہ قوم لوط اس طرح مذاق کرتے ایک دوسرے پہ تھوک دیتے تھے. اسی طرح تالی بجانا یہ قوم لوط کا شعار ہے. تالی بجانا ہماری شریعت میں منع ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. یقیناً آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی دکھ ہوگا، شاید آپ کی توجہ نہ ہو، کہ مسجد حرام شریف میں کفار جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو تالیاں بجاتے تھے. آج آپ کو وہ زمانے جاہلیت کی ادا مسجد حرام شریف میں نظر آتی ہے کہ جو لال رومال والے ہوتے ہیں، جنہیں متوع کہتے ہیں، وہ کسی کو اٹھانے کے لیے تالیاں بجاتے ہیں. یعنی حاجی طریق راستہ دو، یہاں سے اٹھو. یہ عربی میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں کہتے ہیں تو زور زور سے تالیاں بجاتے ہیں. اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ کے سامنے ایک حرام کام کرتے ہیں، کوئی روکنے والا سمجھانے والا نہیں. تو یہ متوع جن کی عادت یہ ہے کہ مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں، بات بات میں شرک بدعت کرتے ہیں. خانہ کعبہ کے غلاف کو پیار سے کوئی آنکھوں سے لگا لے تو اسے مشرک بدعتی کہہ دیتے ہیں. اتنے بیچارے ناسمجھ ہیں، اور یہ ان کی مذہبی پولیس ہے. متوع کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہبی اسکالر ہے، لیکن عقیدہ جب خراب ہے تو نہ مسجد حرام شریف کا ادب ہے، نہ قرآن پاک کا ادب ہے، نہ خانہ کعبہ کا ادب ہے. میں نے تو ان متوعوں کو، لال رومال پہننے والوں کو، قرآن پاک پاؤں پہ رکھے ہوئے دیکھا ہے. قرآن پاک پاؤں پہ رکھ دیتے ہیں، جوتے پہ رکھتے ہیں. کئی دفعہ جان بوجھ کے خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے سوتے ہیں. اس طرح سوتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں ہو جائے، اور سمجھاؤ تو بڑی گستاخیاں بے ادبی کرتے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم دل سے نکل جائے تو پھر نہ اللہ کا ادب دل میں ہوتا ہے، نہ خانہ کعبہ کا ادب ہوتا ہے، نہ قرآن پاک کا ادب ہوتا ہے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور مکہ شریف، مدینہ شریف میں کسی کو مسجد نبوی شریف میں، مسجد حرام شریف میں تالی بجانے کی جرت نہ ہو، کسی کو قرآن پاک کی بے ادبی کرنے کی جرت نہ ہو. اللہ ان گستاخوں سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. تو ان کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو. حضرت لوط علیہ السلام نے ایسی نصیحتیں فرمائیں، قوم کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا. بس انہوں نے یہ کہا کہ عذاب لے آؤ، جس عذاب کا تم وعدہ دیتے ہو، جس عذاب کا تم ذکر کرتے ہو. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ یہ کام گندے ہیں، برے ہیں، اور ایسا کرنے والے پر عذاب نازل ہوگا، اگر یہ بات تمہاری سچی ہے تو عذاب لے آؤ. یہ انہوں نے برائے استہزاء کہا، مذاق اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے طور پہ انہوں نے کہا. جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی راہ راست پر آنے کی کچھ امید نہ رہی تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، قال عرض کی رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب میری مدد کر ان فسادی لوگوں پر. یعنی جو میں نے یہ کہا ہے کہ عذاب نازل ہوگا، وہ عذاب نازل کر کے میری بات پوری کر کے میری مدد فرما. نزول عذاب کے بارے میں میری بات پوری کر کے میری مدد کر. ان فسادی لوگوں پر، یعنی ان فسادی لوگوں کو تباہ و برباد فرما. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. سورہ عنکبوت کا 3 رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے.